الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلیمی قرآنک ٹی وی میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین آج میں پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا نیا سبق ہے تنوین اور نون ساکن کو کس طریقے سے پڑھیں گے اور اس کی مشق کس طریقے سے کریں گے۔ تو آج میں انشاءاللہ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسے ہو جاتی ہے، دونوں کی مشق کر کے انشاءاللہ بتاؤں گا، تنوین کی اور نون ساکن کی آواز کی۔ تو آئیے ناظرین ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ناظرین ایک گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے حضرات بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور ناظرین قرآن سیکھنا اور سکھانا بہت ہی بہتر کام ہے۔ اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں اور اس سے ایک حرف بھی اگر کوئی سیکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب صدقہ جاریہ کی شکل میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو پلیز اس کو شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے ناظرین ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ نون ساکن تنوین کی آواز اور نون ساکن کی آواز دونوں کی آواز سیم یعنی ایک جیسی آواز ہوتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ تنوین اور نون ساکن دونوں کے حرف کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کو ہجے کر کے اس طریقے سے پڑھیں گے، تا تنوین فتحہ تن، تا نون فتحہ تن۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ جس حرف کے اوپر سکون آئے گا اس سے پہلے وہ اپنے پیچھے والے حرف کو جوائنٹ کرے گا۔ تو تا نون فتحہ تن یعنی اس کی بھی آواز تن، اس کی بھی آواز تن، یہ چیز سمجھانی ہے بچوں کو۔ تا تنوین کسرہ تین، تا نون کسرہ تین، تا تنوین ضمہ تن، تا نون ضمہ تن۔ سا تنوین فتحہ سن، سا نون فتحہ سن، سا تنوین کسرہ سن، سا نون کسرہ سن، سا تنوین ضمہ سن، سا نون ضمہ سن۔ جیم تنوین فتحہ جن، جیم نون فتحہ جن، جیم تنوین کسرہ جن، جیم نون کسرہ جن، جیم تنوین ضمہ جن، جیم نون ضمہ جن۔ دال تنوین فتحہ دن، دال نون فتحہ دن، دال تنوین کسرہ دن، دال نون کسرہ دن، دال تنوین ضمہ دن، دال نون ضمہ دن۔ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اب اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے میں پڑھا رہا ہوں وہ سب سے بہت آسان طریقہ ہے اور بہت جلدی سمجھ میں آتا ہے۔ اب اس کو ہجے میں بغیر ہجے میں بولیں گے، تن تن، تن تن، تن تن، سن سن، سن سن، سن سن، جن جن، جن جن، جن جن، دن دن، دن دن، دن دن۔ یہ ہجے اور بغیر ہجے ہم نے اس طریقے سے پڑھا ہے، اسی طریقے سے آپ کو پڑھانا ہے، اور اگر خود پڑھ رہے ہو تو اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جیسے تنوین میں نے کل بتایا تھا، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ یعنی حرف کے ساتھ اب الف لکھا ہوا ہے تو الف کو نہیں پڑھیں گے، نہ ہجے کرنے میں پڑھیں گے اور نہ ملانے کی صورت میں پڑھیں گے۔ کب پڑھا جائے گا؟ وہ وقف کی حالت میں، یعنی جب اس جگہ پہ رکیں گے تو پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ احدن، احدن لکھا ہے لیکن ہم اس کے اوپر وقف کر رہے ہیں تو احدا، سمدن، سمدا، یا اس طریقے سے جتنے بھی حروف ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس کو الف کو نہیں پڑھیں گے، اور اگر وقف کریں گے تو الف کو پڑھیں گے۔ اب جیسے یہاں پہ یہ مشق والا پیج ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، عین الف فتحہ آ،
دال تنوین فتحہ دن، عادن، سین واو فتحہ سو، حمزہ تنوین کسرہ ان، سو ان، یعنی یہ فتحہ واو پر سکون سے پہلے فتحہ، یہ واولین۔ اس طریقے سے بچوں کو بتاتے رہیں، بار بار یاد دلاتے رہیں۔ قاف فتحہ قا، را یا کسرہ ری، قری، با تنوین ضمہ بن، قریبن، فا فتحہ فا، میم نون فتحہ من، فمن، عین فتحہ آ، ضا یا کسرہ ضی، عظی، میم تنوین ضمہ من، عظیمن، کاف نون ضمہ کن، میم فتحہ ما، را فتحہ را، مرا، ضاد تنوین ضمہ ضن، مرضن، را فتحہ را، سین واو ضمہ سو، رسو، لام تنوین ضمہ لن، رسولن، شین یا فتحہ شی، یہ یائلین، یا پر سکون اس سے پہلے فتحہ، حمزہ تنوین فتحہ ان، شی ان، غین کسرہ غی، شین الف فتحہ شا، غشا، واو فتحہ و، غشا و، تا تنوین ضمہ تن، غشاوتن، غین الف فتحہ غا، سین کسرہ سی، غاسی، قاف تنوین کسرہ قن، غاسقن، ہا ضمہ ہو، دال تنوین فتحہ دن، ہدن۔ یہ ہم نے اس کو ہجے کر کے پڑھا ہے۔ اب ہم اس کو بغیر ہجے بولیں گے، تو جیسے یہ آدن لکھا ہے، اب اگر اس جگہ پہ ہم قرآن میں پڑھیں گے، اگر اس طریقے کا ورڈ آ رہا ہے، اگر ہماری سانس ٹوٹ رہی ہے، ہم وقف کر رہے ہیں، تو اس کو آدن سے یہ آدا بنا دیں گے، آدا، یعنی ایک فتحہ کو ختم کر دیں گے، ایک فتحہ کو حذف کر دیں گے، اور دال کو الف کے ساتھ ایک فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے اس طریقے سے۔ سو ان، سو، قریبن، قریب، یعنی تنوین جو بھی اس کے اوپر تنوین فتحہ، تنوین کسرہ، تنوین ضمہ جو بھی حرکت ہوگی وقف کرنے کی حالت میں وہ چینج ہو جائے گی، یعنی آخری حرف پہ اب جیسے قریبن لکھا ہے، اب بن کی جگہ پہ اب اس کو ہم وقف کریں گے، وقف کی حالت میں یہ قریب، با پہ سکون آ جائے گا، فمن، عظیمن، کن، مرضن، مرضن، رسول، رسول، شیئن، غشاوتن۔ اب یہ غشاوتن لکھا ہے، اگر اس جگہ پہ ہم آیت کریں گے، وقف کریں گے، رکیں گے، قرآن جب پڑھنے میں آئے گا، یہ تو بچوں کو سمجھانے کے لیے ہے، بچوں کو بتانے کے لیے، لیکن اب جب قرآن پڑھیں گے تو اس طرح کے ورڈ جب آئیں گے، تو یہ جو ہا پہ دو نقطے رکھے ہوئے ہیں، اس کو ہم نے تا پڑھا ہے، تو یہ تا ہی پڑھا جائے گا، لیکن جب ہم اس کو وقف کریں گے تو یہ تا نہیں پڑھا جائے گا، اس کو ہا بنا دیں گے، یعنی غشاوہ، مشاوہ، اس طریقے جتنے بھی ورڈز آئیں گے سب کو اسی طریقے سے یعنی چھوٹی والی یہ ہا کے اوپر جو دو نقطے رکھے ہوئے ہیں، اس تا کو ہم ہا بنا دیں گے وقف کی حالت میں، ہاں رکنے کی حالت میں، اور اگر ہم ملا کے پڑھتے جا رہے ہیں تو جیسے لکھا ویسے ہی پڑھیں گے، غشاوتن، غاسقن، ہدن۔ اب یہاں پہ ہمیں رکنا ہے تو ہدا، کیا بولیں گے؟ ہدا۔ تو ناظرین، ہمارے خیال سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ، اور اسی طریقے سے خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اب ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔